السلام علیکم جی. دو تین بڑی اہم اور میننگ فل ڈیولپمنٹس ہیں. جناب حامد میر صاحب پاکستان کے ایک معروف صحافیوں کے اندر شمار ہوتا ہے. آپ ان کی طرز صحافت سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اپنی جگہ کے اوپر بہرحال وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو نظر انداز کر کے آپ نہیں گزر سکتے. ان کے والد صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی صحافت کے اندر. انہوں نے اس کی بڑی کاسٹ ادا بھی کی ہے. ابھی بھی جسم کے اندر ان کے 2 گولیاں ہیں جو کہ نکالی جائیں گی تو ان کا جسم جو ہے وہ ہو جائے گا, ان کی باڈی جو ہے وہ کرپل ہو جائے گی. مطلب وہ گولیاں اٹھائے پھرتے ہیں, تو بڑا ان کا قیمت ہے جو انہوں نے ادا کی ہے پاکستان کے اندر صحافت کی. حامد میر صاحب کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا تنظیم کو اگر اس دن پیسے مل گئے ہوں اور اسائنمنٹ نہ ملی ہو تو وہ ان کے خلاف ایک ٹرینڈ بناتی ہے اور اپنا پارٹی لیڈرشپ کو بتاتی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے آج کا کام پورا کر دیا, اور گھر جا کے سو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو حامد میر صاحب کسی کے لیے روزگار کا اور رزق کا بھی باعث ہیں. اس پہ میرا خیال ہے میر صاحب کو خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انہوں نے خبر پھوڑی ہے. میر صاحب کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جس کے اوپر ڈھیروں گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن ابھی ہم مدعے کی طرف چلتے ہیں. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک خبر پھوڑی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اگر اس خبر کو ایک پہلے سے آنے والی جو انفارمیشن ہے اس سے ملایا جائے تو وہ کچھ یوں ہے کہ کچھ جج حضرات کی کچھ ویڈیوز بھی ہیں اور آڈیوز بھی ہیں. ویڈیوز کے اندر وہ واضح طور پہ ایک پرانے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ, سمجھ گیا نا, آؤ وہی وہ ڈیم شیم آؤ بابا ڈیم والا, وہ جو ہیں وہ کسی موجودہ چیف جسٹس سے بات کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹف ٹائم دینا ہے اور اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کرنا ہے اور پھر اس میں اس کو فارغ کرنا ہے, اور کس طرح عمران خان صاحب کے راستے کے تمام کانٹے جو ہیں وہ جج حضرات نے اپنی پلکوں سے چننے ہیں, اور کس طرح جو عمران خان کے حامی لابی نہیں ہے اس کو بے عمل کرنا ہے اور اس کو بے اثر رکھنا ہے عدلیہ کے معاملات میں سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے کہنے کے عین مطابق جو ہے وہ پھر اگلے دن نوٹس بھی ہو جاتا ہے اور پھر وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے جو اس کے اندر پلاننگ ہو رہی ہے. اب تازہ ترین خبر یہ تو میں بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تازہ ترین بات یہ ہے کہ ان کو بھیج دیا گیا ہے اپنا وہ جو ویڈیوز ہیں, یہ جو آڈیوز ہیں, کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ وہ بھجوا دی گئی ہیں عدلیہ کی اہم شخصیت کو کہ جناب یہ دیکھ لیں آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے کرتوت, آپ کے تو نہیں, آپ کے ساتھیوں کے کرتوت کیا ہے. تو اس کے بعد پھر جواب لاجواب اس کا آیا حکومت کو, اور حکومت کو جواب لاجواب یہ آیا کہ پیمرا کو ہدایت کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جج حضرات کے بارے میں کوئی گفتگو جو ہے وہ آن ایئر نہیں جائے گی. ظاہر ہے اچھی گفتگو تو ہو نہیں سکتی, تو بری گفتگو بھی نہیں جائے گی. ایک قسم کا انہوں نے اپنا پریمپٹ کیا ہے, کیونکہ ہماری اطلاع ہے اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی اطلاع یہی ہے کہ وہ ان قریب جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کے موجودہ جو سربراہ ہیں سپریم کورٹ کے, ان کی کردار کشی کی مہم لانچ کرنے لگے ہیں, اور اس کے بارے میں کوئی دوسرا حرف نہیں ہے, دوسرا لفظ نہیں کہا جا سکتا. اور اسی طرح کے جعلی اکاؤنٹ جس طرح ڈاکٹر فاطمہ پی ٹی آئی یو کے جو ہے نا, ہاں اس طرح کے جتنے اکاؤنٹس ہیں ان کو لائن اپ کر لیا گیا ہے. نریٹو مل گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب کی مدر سسٹر 1 کرنی ہے اور ساتھ میں کس طرح اس کو دوسری پارٹیوں کے اوپر ڈالنا ہے. اس کی کمپین ہو سکتا ہے اس کو پریمپٹ کیا گیا ہو, لیکن ادھر سے عمران شفقت صاحب نے بھی مطلب کہ پھوڑ دی ہے یہی بات کہ جناب وہ بھائی 3 جج صاحبان جو ہیں اس کے اندر ایک تو وہ جسٹس سردار رضا صاحب ہیں نا جو الیکشن کمیشنر آف پاکستان رہے ہیں اور جن کی نگرانی کے اندر وہ بند کر کے تو وہ کیا گیا تھا, دھاندلی کی گئی تھی, ایک تو وہ ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان ویڈیوز اور آڈیوز کے بعد بظاہر یہی لگتا ہے کہ عدلیہ نے بھی فائٹ بیک کرنے کا ارادہ کر لیا, اور عدلیہ کے اندر بھی وہ جج صاحبان
جو کہ عمرانڈو سمجھے جاتے ہیں یا جن کی باجوائزیشن ہو چکی ہوئی ہے کہ عمران خان جتنا ان کی ماں بہن ایک کرے گا، جتنا ان کو گالیاں بکے گا، جتنا ان کو ان کے خلاف بکواس کرے گا، وہ اتنا ہی جھک کے نا جناب عمران خان کی مرضی کے فیصلے دیں گے. ہے نا؟ آہو یہ ہوگا. اب دیکھیں میں ایم پی او کے تحت کہتا رہا کہ عدالتیں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، اگلے چک مارے ہیں نا سسر صاحب نے، چک مارے ہیں سسر اللہ صاحب نے. ہے جی وہ اپنا علی سائی کے سسر نے چک مارے جناب، سارے کی ڈیٹینشنیں ختم کر دیں، جو کہ ہم جناب جیل بلو تنظیم شروع کریں گے. پی ٹی آئی مطلب کہ جینوئن پولیٹیکل پارٹی تو کبھی بھی نہیں رہی نا، وہ ایک کلٹ ہے، اور کلٹ کے اندر بھی ذہنی طور پہ مجہول اور بیوقوف لوگ شامل ہیں. اور جب ایکچولی کبھی انہیں بھائی دیکھو نا، جو انہوں نے دھرنا جا کے دیا تھا وہ ساری فوجیوں کی، ظہیر الاسلام کی اور پوری کسٹڈی شامل تھی. پھر پی ٹی آئی کے اندر جن لوگوں کی آئی ایس آئی والوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، ان کی تو ٹریننگ ہی یہی تھی نا کہ تخریب کاری کیسی کرنی ہے اور آگ کیسے لگانی ہے، اور آگ لگا کے تو پھر وہاں سے ادھر ادھر کیسے کرنا ہے، میکسیمم نقصان کیسے ہونا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے ہماری اسلام آباد پولیس کا کہ اس نے ان ویسے یار یہ کیسی تربیت یافتہ لوگ ہیں یار، یہ دنیا کے نمبر 1 ہونے کے دعوے دار ہیں، کلیم یہی ہے. اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں کہ باقاعدہ تسی 14-15 لاشاں کڈنیاں نے، اور سول حکومت جو تھی وہ مار کھانے کی پالیسی اپنا کے اس نے ان کو نکالنے نہیں دی. وہ بس وہ وہاں پہ وہ کیا ہے جی میٹرو بس وہاں کی جو بن رہی تھی اس کے لیے کوئی کھدائی ہوئی تھی، ایک بندہ اس میں گر کے مر گیا تھا، ایک کو اس طرح کے ایکسیڈنٹ میں گیا تھا. پولیس نے مار کھا لی تھی، بازو توڑوا لیے تھے، ٹانگیں توڑوا لی تھی، انہوں نے آگے سے ریئیکٹ نہیں کیا تھا. نتیجے کے طور پہ پاکستان کے نمبر 1 ادارے کے تربیت یافتہ لوگ جن کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے لاشیں دینی ہیں 2014 کے دھرنے میں وہ لاشیں نہیں نکال پائے تھے. یار دیکھو اگر اندرون ملک ان کی یہ پرفارمنس ہے تو بیرون ملک کیا ہوگی. پھر میں نے دوست فون کر کے کہتے تھے کہ کسی وال تے رہن دیا کرنا. تو یہ کسی وال رہن دیا کر کا جواب جو ہے کل بلال غوری صاحب نے دیا. انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ بولنے کی آزادی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، بول لو جو کچھ بولنا ہے، پھر پتہ نہیں کوئی بول دے یا نہ دے، پھر التفات دوستاں رہے نہ رہے. ٹھیک ہے، تو پھر پتہ نہیں کوئی بولن دے یا نہ دے، ایتھوں کی چیز پھاڑ لے آ کے، تو لہذا بول لیا کرو. ابھی تک انہوں نے کوئی آپریشن کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اینی ہاؤ یار باقاعدہ ٹریننگ، جب ہم یہ بات کہتے تھے نا کہ لاہور کے اندر بعض آفسز ایسے ہیں کہ باہر کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا، مین پاور ایکسپورٹ کا بورڈ لگا ہوتا ہے، آپ اندر جائیں تو ایک مخصوص کٹنگ کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مسلسل کمپیوٹرز پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اب ہم جرنلسٹ ہیں، بزنس اور انڈسٹری کو کور کیا ہوا ہے، تو آفس میں جاتے ہیں تو آفس کی ایک فیل ہوتی ہے، لک ہوتی ہے. اس آفس میں جا کے وحشت ہوتی تھی. ان آفسز میں جا کے باقاعدہ لعنت برسنا شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہوا کرتے تھے لوہے کے منہ والے اور اونچی شیبوں والے، وہ کچھ کر رہے ہوتے تھے، ہمیں لگ رہا ہوتا تھا جیسے یہ گناہ کر رہا ہے، جیسے یہ کوئی جعل 2 نمبریاں کر رہے ہیں، جعل سازی کر رہے ہیں. وہ بیسیکلی وہ تازہ ریٹائر ہوئے ہوئے لوگ ہوتے تھے ادارے کے. جب اندر ہوتے تھے تو اندر وہ بلیک واٹر کے فیسیلیٹیٹر ہوتے تھے، لیکن جاب میں ایک ریٹائرمنٹ کا دن بھی ہوتا ہے تو ریٹائر ہو جاتے تو پھر کیا کریں، پھر ان کو ایک پیرلل نیٹ ورک میں سجا لیا جاتا تھا، اور وہ پیرلل نیٹ ورک چلا رہا تھا فیض حمید اور فیض حمید کے جو بھی تھے، اور پھر ساری ڈرٹی جابز ان کے ذریعے ہوتی تھیں. اغوا برائے توان سے آج چونکہ اسد علی طور نے ولاگ کر دیا ہے تو میں نے کہا میں یہ گناہ پہلے بھی کر چکا ہوں تو دہراتا چلوں ذرا. اغوا برائے توان سے لے کے جائیدادوں پہ قبضے تک یہ سارے کام یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت بڑا نیٹ ورک بچھایا ہوا تھا پشاور میں، اور ادھر سے جو اغوا ہوتے تھے اس کی باقاعدہ نیگوسیشن کروایا کرتے تھے. مجھے ایک صاحب نے بتایا، بہت ذمہ دار آدمی ہیں، ہائی کورٹ کے جج، تو انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد کے اندر جتنی بھی جائیدادوں کے قبضے ہوتے ہیں اس کا جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے یا کوئی اغوا ہو جائے اس کی جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ ڈرٹی ہیری کے عہدے کا بندہ کرواتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ فیسیلیٹیشن کے نام پہ کرواتا ہے لیکن کرواتا وہی ہے، بندے واپس وہی بھگواتا واللہ عالم. لیکن اب چونکہ اسد طور نے بتا دیا ہے کہ کس طرح جناب فیض حمید صاحب نے یہ پورا ڈرٹی نیٹ ورک قائم کیا تھا، اور اس ڈرٹی نیٹ ورک کے نتیجے کے اندر کس طرح وہ کھرب پتی ہو گیا راتوں رات.
اس تمام عرصے کے اندر لوٹ مار کی تھی. کس طرح جزائر مالٹا میں سے فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی جا رہی ہے. مالٹا میں پتہ کرو 250 پاکستانی نہیں ہو رہا, لیکن وہاں سے فورن انویسٹمنٹ آئی جا رہی ہے. اور پتہ تو کرو کس سمدھی نے جا کے مالٹا کی نیشنلٹی لئی ہے. ساریاں گلاں ہوں دادا ہی دسے یار تھانوں, ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ظاہر ہے اگر ہم باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے رابطے, کچھ کی موومنٹ کو واچ کر کے اگر ہم سارا کچھ کر رہے تھے تو جڑے اندر بیٹھے ہوئے نے انہاں وچوں بھی تو کوئی لکھی جا رہا ہونا ہے نا, ٹھیک ہے. تو جنہ کھادیاں گاجراں سمجھ جاؤ یہ جو پیرلل سیٹ اپ کھڑا کیا گیا تھا ڈرٹی جابز کے لیے, اور اس کے لیے بعض دفعہ ڈائریکٹ بھی بیرونی قوتوں سے اس نیٹ ورک کو ٹوٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور اس نیٹ ورک کے ٹوٹنے کے نتیجے کے اندر جتنے بھی اس کے بینیفیشری تھے, عادل راجہ اور کمانڈر حیدر مہدی جیسے, جتنے بھی 2 نمبر تھے شہین صہبائی جیسے, ان کی چیخیں نکل رہی, کیونکہ فائنلی ان کی گردنوں کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا, ٹھیک ہے. عادل راجہ پتر تیری تے ہو آتما رلنی ہے, وہ آتما رلنی ہے کہ تیریاں ساریاں مچھاں جڑیاں نے نا یہ 4:20 بجا رہی ہوں گی بیٹا, ٹھیک ہے نا. یہ جو تم 2:10 پہ بیٹھے ہوئے ہو نا, 2:10 پہ یہ 4:20 بجا رہی ہوں گی بیٹا, سنبھالا نہیں جائے گا آپ سے. ایسے ہی منہ کے اندر جو آیا خاموش مجاہدین اندر کے سائلنٹ سولجر, ایسی تیسی تیری سائلنٹ سولجر دی رہندا نہیں تو کتے اتنے اتنے بارڈر دے اتنے سمگلنگاں کروا کے حرام کھا کے یو کے دے وچ جا کے یو کے دے وچ کیویں پہنچے تسی, ایک میجر دی اتنی اوقات ہوندی ہے, ٹھیک ہے. بندہ میرا مطلب ہے کہ یہ سارا حرام خور جو ہیں ان کو آخر میں حب الوطنی یاد آ جاتی ہے. اور یاد رکھیے گا حب الوطنی جو ہوتی ہے وہ ہر حرام خور کی آخری پناہ گاہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی وطن فروشیاں کرتے رہے ہیں نا یہ ساری حب الوطنی کے نام. پاکستان فرسٹ کیا تھا؟ حب الوطنی کا چورن تھا جس کے نام کے اوپر اس نے پکڑ کے $5,000 کے عوض بندے بیچے. مشرف خود تھوڑی بیچتا تھا, یہ عادل راجہ جیسے نگلے تھے جو ایجنٹ بن کے آگے بیچا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ تو سولجر سپیک, یہ تو میرا مطلب ہے کہ سولجر سپیک صاحب جو تھے, سائلنٹ سولجر صاحب جو تھے, یہ تو سارا کچھ وطن کی محبت کے الزام میں کر رہے ہوتے تھے, آپس دیا دیہڑیاں بھی لاندے سن, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ وڈے صاحب جو تھے وہ دیہڑیاں لگا کے پاپا جان پیزے بنا گئے, مالٹا کی جائیدادیں بنا گئے. ساڑھے تھی صرف یو کے دی نیشنلٹی آئی. تکلیف اصل میں یہ ہے. اور جب ہماری باری آئی تھی وہ والی لوٹ مار کرنی تھی تے کو بول پیا, یہ عادل راجہ ورگن میں ہے تکلیف ہے نا کہ جب ہماری باری آئی کہ اب ہمیں میجر لائنز شیئر ملے تے کو بول پیا پہن, تکلیف اس کی ہے. تو خیر یہ جو ہے اس طرح کے سارے وہ لفظ میں اب وہ ایسن چٹھا کا استعمال نہیں کر رہا, سمجھ آپ وہی جائیں. اس طرح کے سارے وہ جو ہیں, میرا مطلب ہے کہ اب ان کو حب الوطنی چھوج رہی ہے, ٹھیک ہے. آخر راہ سے میں نے پیسے نہیں لیے, راہ میں ایک بندہ کام کرتا ہے اس سے میری دوستی ہے. یار یہ کتنا کا عقل مند ہوگا. مجھے ان سائیکیٹرسٹ کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے جس نے ISSB کے اندر اس شخص کو کلیئر کیا ہوگا. پاکستان کے اندر سائیکالوجسٹ کا سب سے بڑا نیٹ جو پول ہے ریسورسز کا وہ پاک فوج کے پاس ہے. یہ جو ISSB کے اندر بچوں کو کر کے تو ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. جس نے عادل راجہ کا سلیکشن کی تھی نا اس کو جوتے پڑنے چاہیے ڈی چوک کے اندر. سمپلی ہی از جسٹ میڈ, پاگل ہے, ٹھیک ہے. یہ پاگل ہے, اس کا خیال ہے کہ یہ کر کے یہ بڑی وطن کی خدمت کر رہا ہے. اصل میں واردات اس کی یہ ہے کہ میری باری آئی تو سارا کام ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ وہ والی شخصیت ہے. تو عادل راجہ صاحب تیار ہو جائے, آپ کے لیے میں دوسرا ویلاگ لے کے آ رہا ہوں. ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا. اس وقت تک جو ہے نا وہ گمسان کا رن پڑھنے کو تیار ہے. چیخیں آپ کو مختلف جگہ سے دنیا کے مختلف کھیتوں سے برآمد ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. پتہ نہیں ہے اس ویلاگ کے بعد میرے کنیا نال تعلقات خراب ہونے نے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.